بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کے آئے ہیں جو پیٹ کو کم کرنے میں سب سے اعلیٰ اور اچھا نسخہ ہے۔ 1000 بار کا آزمودہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ موٹاپا بھی کم کرتا ہے۔ خاص طور پر قبض کے لیے بہترین چیز ہے۔ معدے میں گیس ہو، تیزابیت ہو، ایسیڈیٹی، کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی ہو، معدے میں تبخیر معدہ ہو یا بواسیر ہو، خونی ہو، بادی ہو، تو اس کے لیے یہ اعلیٰ اور زبردست نسخہ ہے، ہمارا آزمایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے جتنے بھی نسخے آزمائے ہوں گے، اس سے بہتر نسخہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا نسخہ آپ کو ملا ہوگا۔ یہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ شدہ ہے، ہم خود استعمال کرواتے ہیں مریضوں کو۔ یہ ہم نے آج تک کہیں شیئر نہیں کیا۔ آج ہم آپ کو ایک گوہر حیات بتا رہے ہیں، ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جو بہت زبردست، سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ کر لیتے ہیں کہ موٹاپا ہوتا کیوں ہے۔ یہ اکثر ان لوگوں کو موٹاپا ہوتا ہے جو لوگ عیش عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ عام طور پر یہ زیادہ تر جو لوگ کام نہیں کرتے یا بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا سکون کرتے ہیں، ان کے اندر، جسم کے اندر چربی کافی مقدار میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کا اثر سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ پیٹ پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر یہ سب سے زیادہ بیٹھنے سے غذا ہضم نہیں ہوتی، پیٹ صحیح طریقے کام نہیں کرتا، اسٹومچ کا ایسیڈیٹی وغیرہ وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے صحیح طریقے وہ نظام کو نہیں چلا پاتا۔ پھر ایسا رفتہ رفتہ پورے جسم میں اس کی جو فیٹ ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، جسم بھاری شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ کچھ خاندانوں میں موروثی ہوتی ہیں جو ان کے خاندان میں پائی جاتی ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے عورتوں میں، تو عورتوں میں بھی سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ تو ٹھیک رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ عورتوں میں حیض کی بند یا ان کے مینسز بند ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر یہی مسئلہ یہی ہوتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جس میں زیادہ موٹاپا ہے وہ محنت مشقت نہیں کرتے۔ اگر محنت مشقت کریں، جو لوگ محنت مشقت کرتے ہیں، مثال کے طور پر مزدور طبقہ ہو گیا، جو عورتیں گھر میں کام کرتی رہتی ہیں اکثر بیشتر، یہ ان کو مرض نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ تر مرغن اشیاء سے، فاسٹ فوڈ سے، میٹھی اشیاء سے، کھانے سے یہ ہوتی ہیں۔ اور دودھ، جو بھینس کا دودھ ہو گیا، کیلا، آلو، گھی زیادہ استعمال، مکھن، چاکلیٹ وغیرہ استعمال کرنے سے یہ موٹاپا پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرغن غذائیں بالکل، فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ بالکل بند کر دی جائیں۔ اس کے بعد نشاستہ دار غذائیں استعمال کی جائیں، اور روغنی غذائیں بھی بالکل بند کر دی جائیں۔ شکر، مٹھائیاں وغیرہ استعمال کرنا بالکل ایوائڈ کر دیا جائے۔ سونے کا وقت بھی جو زیادہ سوتا ہے اس کا وقت بھی کم کرے کہ وہ سونے میں زیادہ ٹائم بھی نہ خرچ کرے۔ اس کے علاوہ سبزیاں وغیرہ زیادہ استعمال کرے، ایکسرسائز وغیرہ کرے۔ آلو پالک یہ کم استعمال کرے۔ ساگ وغیرہ بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ ساگ سے بھی موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ان تدابیر پر عمل کرنے سے شروع میں جو موٹاپا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ قابو پانا آپ کے بس میں ہو جائے گا، اور جو لوگ ان چیزوں پر قابو نہیں پا سکتے تو وہ ظاہر ہے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ ڈائٹ پلان کریں، ضرور کریں، جس میں کریم، مکھن، گھی، شکر، گڑ وغیرہ کم استعمال کریں۔ آٹا جو ہے نا آپ فائبر والا استعمال کریں، دوسرا آٹا کم استعمال کریں۔ کیک، مٹھائیاں، چاکلیٹ، پیاز، مٹر، چاول وغیرہ جیسے شہد، گاجر، بھینس کا دودھ، کیلا، چکندر وغیرہ، یہ میدے کے بنی ہوئی اشیاء سے، ان سے سب سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر مچھلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، قدرے گوشت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، انڈا بھی قدرے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دودھ جو آپ کو روکا گیا ہے وہ اس لیے کہ اس میں جو ملائی ہوتی ہے، وہ ملائی دودھ کو وہ جو ہے نا موٹاپا زیادہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چنے بھی موٹاپا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نارمل استعمال کر سکتے ہیں، دہی وغیرہ۔ بغیر چھلنی کے آٹے والی روٹی جو فائبر والی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کریں۔ سبزیوں میں آپ بینگن، ٹماٹر، پالک کا ساگ، اور ساگ کوئی بھی ہو، یہ جو ہے نا موٹاپا کم کرتا ہے۔
مولی، ٹنڈا، تری، کریلا وغیرہ، اور چائے آپ بغیر دودھ والی استعمال کریں تو بہتر رہے گا، یا پھر جو ہے نا بغیر ملائی والی استعمال کریں تو بہتر رہے گا۔ دوستو اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے نسخے کی طرف، جو ہم آپ کو نسخہ بتاتے ہیں۔ یہ نسخہ آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہا ہے، اس نسخے کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین زبردست۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے مربع ہریڑ لے لیں۔ مربع ہریڑ آپ 500 گرام، لیکن اس کے اوپر کا چھلکا لینا ہے، اندر سے گٹھلی وغیرہ دور کر دینی ہے۔ اگلا ہے کلونجی، یہ تقریباً 100 گرام آپ لیں، اس کو باریک پیس لیں۔ آگے سنا مکی، یہ بھی 100 گرام آپ نے لینی ہے، لیکن سنا مکی کے پتے لینے ہیں، ٹہنیاں وغیرہ نہیں لینی کیونکہ ٹہنیاں پیٹ میں درد شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سونف ہیں، یہ بھی آپ نے 100 گرام لے لینے ہیں، ان کو بھی باریک پیس لینا ہے، بالکل میدہ پاؤڈر کی طرح بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کالی مرچیں ہیں، فلفل سیاہ اس کو بولتے ہیں، یہ بھی آپ نے 50 گرام لے کے اس کو باریک پیس لینا ہے، بالکل میدہ ہی کر لینا ہے۔ یہ فلفل دراز ہے، یہ بھی ایک قسم کی مرچی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے باریک کر لینا بالکل پیس کر۔ اس کے بعد آپ نے شاخ مرجان کشتہ بنایا لینا ہے، کشتہ شاخ مرجان جو پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ تقریباً 2-2.5 گرام 2.5 ماسہ تک لے لینا ہے۔ اس کے بعد مروارید لے لینا ہے، ان سب کو آپ نے مکس کر لینا ہے، مکس کر کے کسی اچھے جار میں ڈبے میں رکھ دیں۔ اس کے بعد خوراک جو ہے اس کی 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام، کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اگر بھول جائے تو کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد آپ اس کو لے لیں، بغیر دودھ کے، بغیر پانی کی، اس کو ویسے چبا کے کھا لیں۔ بہت اچھا نسخہ ہے، زبردست ہے، اس کو استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی پرابلم ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مشورہ لینا ہے تو نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیں، جس پر آپ لکھیں گے انشاءاللہ وہی نسخہ، وہی ویڈیو بنائیں گے، اور تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور اچھے طریقے سمجھائیں گے، بہترین اعلیٰ نسخہ دیں گے جو ہمارے راز کا ہوگا، ہمارے مطلب کا ہوگا، جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ نسخہ آپ کو بتائیں گے، اور صحیح معنی میں بہترین آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ فرق بھی پڑے گا۔